بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ اس طرح کے بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفیض ہو سکے۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام ناظرین کو سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، عبادتوں والی طویل زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نجات دے، اور اللہ پاک آپ سب کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ تو پیارے محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا، یعنی عادی تھا۔ میں نے ایک نفیس باندھی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ فوت ہو گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان المبارک کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک سترے لباس والے شخص کے پاس گزر ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ بابا جی، مجھے اس اژدہے سے پناہ دے دو، تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا کہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں آئے گی۔ چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ محترم ناظرین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے شخص کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، مجھے اس اژدہے سے نجات دو۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا کہ میں ناتواں اور کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازے کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کی دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا کہ پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان
اور روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدھا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا کہ ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو فوت ہو چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگا اور کہا ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑا ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدھے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میرے گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا کہ اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ تو میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن مجید کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا پیارے بیٹی جی، اژدھے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تیرا برا عمل ہے جس کے تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کے آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اے پیاری بیٹی، اس بوڑھے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا کہ وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی، تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں۔ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ بحوالہ کتاب التوابین۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔